السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاشباح والنظائر صفحہ نمبر 337۔ الفن السادس من الاشباح والنظائر الفروق۔ تو اشباح والنظائر کا چھٹا فن وہ فروق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذی اصطفیٰ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور سلامتی نازل ہو اللہ کے ان بندوں پر کہ جن کو اللہ رب العزت نے چن لیا ہے۔ حمد و صلات کے بعد یہ الاشباح والنظائر کتاب کا چھٹا فن ہے جو فن فروق ہے، اور میں نے اس فن میں ہر باب سے کچھ مسائل ذکر کیے ہیں کہ جن کو میں نے امام کرابیسی کے فروق سے جو ہے اکٹھا کیا ہے، اور امام کرابیسی کے فروق کا نام جو ہے وہ تلقیح المحبوبی ہے۔ کتاب الصلاۃ تو نماز کا بیان فرماتے ہیں، اس میں جو ہے طہارت کے کچھ مسائل کا ذکر ہوگا۔ البعرۃ اذا سقطت فی البئر، تو مسئلہ یہ ہے کہ مینگنی جب کنویں میں گر جائے، لا تنجس الماء، تو وہ کنویں کو ناپاک نہیں کرتی۔ وَنِصْفُهَا يُنَجِّسُهُ، اور اگر آدھی مینگنی ہو تو وہ ناپاک کر دیتی ہے۔ تو فرماتے ہیں حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب پوری ناپاک نہیں کرتی تو آدھی بھی ناپاک نہیں کرے، لیکن یہ کیا فرق ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جو پوری مینگنی ہوتی ہے نا تو اس کے اوپر جھلی ہوتی ہے، تو وہ جھلی جو ہے وہ رسنے سے معنی ہوتی ہے، وہ گھلتی نہیں ہے پانی میں، اس لیے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ جب آدھی ہوگی تو وہ گھل جائے گی۔ فرماتے ہیں فرق یہ ہے کہ ان البعرۃ اذا سقطت فی البئر، کہ مینگنی جب کنویں میں گر جائے، وعلیہا جلدۃ، اس حال میں کہ اس پر جھلی ہو، تو تمنع من الشیوع، تو وہ رسنے سے گھلنے سے جو ہے معنی ہوتی ہے۔ ولا کذالک النصف، اور اس طرح جو ہے وہ آدھی مینگنی نہیں ہوگی، وہ گھل جائے گی۔ وفی المحلب علی ھذا القیاس، اور دودھ دونے کے برتن میں اگر گر جائے تب بھی اسی قیاس پر ہے، یعنی کہ اگر پوری مینگنی گر گئی تو وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ لا یجب علیہ ان یوضع امرأتہ المریضۃ، اب فرماتے ہیں کہ شوہر پر یہ واجب نہیں ہے کہ اپنی مریض بیوی کو وضو کرائے، یہ اس پر واجب نہیں ہے، چاہے وہ مریض بیوی اس کی آزاد ہو یا باندھی، کیونکہ بیوی ہے نا تو جو ہے وضو کرانا جو ہے واجب نہیں ہے، برخلاف اس کے غلام یا باندی کے، کہ اگر غلام یا باندی جو ہے بیمار پڑ جائے تو اب یہ جو ہے اسے وضو کرائے گا۔ فرماتے ہیں فرق یہ ہے کہ ان العبد ملکہ، کہ غلام یا باندی جو ہے وہ اس کی ملک ہے، ٹھیک ہے، تو فیجب علیہ اصلاحہ، تو اب جب اس کی ملکیت، تو اپنی ملکیت کی جو اصلاح کرے گا نا یہ، تو اس کی بیمار پڑ جائے تو اس کی دیکھ ریکھ کرے گا یہ اپنی، ورنہ تو اسی کی ملکیت خراب ہوگی، تو اس پر واجب ہے اس کی اصلاح کرنا۔ فرماتے ہیں لل مرأتو، تو یعنی غلام جو ہے وہ اس کی ملکیت ہے، لل مرأتا، اگر اس پر عطف کریں عبد پر، نہ کہ اس کی بیوی، تو بیوی ملک نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے اس کے لیے اس کا وضو کرانا واجب نہیں ہے۔ لا ينزع ماء البئر كله، ماء البئر كله بالفارۃ وينزح من ذنبها، اب فرماتے ہیں کہ کنویں کا پورا پانی جو ہے نکالا جائے گا چوہیا کے گرنے کی وجہ سے، ہاں چوہیا کے گرنے کی وجہ سے پورا پانی نہیں نکالا جائے گا۔ وَيُنزَحُ مِن ذَنبِهَا، اور اس کے پونچھ کے گرنے کی وجہ سے، دم گرنے کی وجہ سے پورا پانی نکالا جائے گا، حالانکہ جب چوہیا کے گرنے کی وجہ سے پورا پانی نہیں نکالا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ 20 ڈول نکالا جاتا ہے، جبکہ پھول ہے پھٹے نا تو 20 ڈول نکال دیا جاتا ہے، تو اب اس کی جو دم ہے اس کی وجہ سے پورا کیوں نکالا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ سے تو اور کم نکالنا جانا چاہیے۔ تو پتہ ہے فرق یہ ہے کہ ان الدم یخرج من ذنبها، تو فرماتے ہیں اس لیے کہ خون جو ہے وہ اس کے دم سے نکلتا ہے، تو جب خون نکلے گا جو اس کے دم سے، تو فینزح الکل لہو، تو سارا پانی ناپاک ہو جائے گا، اس لیے اس کی تمام پانی جو ہے نکالا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے سارا پانی نکالا جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں ولو نظر المصلی الی المصحف وقرأ منہ فسدت صلاته لا الی فرج امرأۃ بشہوۃ، اگر نمازی نے، نماز پڑھنے والے آدمی نے مصحف شریف کو دیکھا، الی المصحف، تو مصحف شریف کو نماز میں جو ہے اس میں نظر کی، دیکھا اور اس سے پڑھا، تو دیکھ کر اگر پڑھتا ہے تو فرماتے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ لا الی فرج امرأۃ بشہوۃ، اور اگر شہوت کے ساتھ کسی عورت کی شرمگاہ کی طرف جو ہے اس نے نظر کی تو فرماتے ہیں اب اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی،
تو حالانکہ قرآن شریف کو دیکھ کر پڑھ رہا تو نماز فاسد ہو رہی ہے، تو اس میں تو بدرجہ اولا فاسد ہونا چاہیے، اس میں تو جو ہے شہوت کے ساتھ بھی دیکھ رہا۔ تو فرماتے ہیں فرق یہ ہے کہ لِأَنَّ الْأَوَّلَ تَعْلِيمٌ وَتَعَلُّمٌ فِيهَا، اس لیے کہ پہلی والی صورت کے جس میں قرآن دیکھ کر پڑھنا ہے اس میں تعلیم و تعلم ہے، یعنی کہ اس میں یہ قرآن دیکھ کر پڑھ رہا ہے تو تعلیم و تعلم ہے، نہ کہ دوسری والی صورت میں، ٹھیک ہے۔ قال الامام بعد شہر کنت مجوسیا، امام نے ایک مہینے کے بعد یہ کہا کہ میں نے تمہیں اتنی نمازیں پڑھائی ہیں اور میں مجوسی تھا۔ فلا اعادت علیہم، تو لوگوں پر نماز کا اعادہ نہیں ہے۔ ولو قال، اور اگر اس نے کہا صلیت بلا وضوء او فی ثوب نجس، کہ میں نے بغیر وضو کے نماز پڑھا دی تھی اور یا ناپاک کپڑے میں نماز پڑھا دی تھی، تو اعادو، اگر تو وہ تمام نماز کا اعادہ کریں گے، ان کانا متیقنا، اگر جو ہے وہ یقین سے کہہ رہا ہو، ٹھیک ہے، امام جو ہے اگر یقین کے ساتھ جو ہے یہ بات کہہ رہا ہو تو وہ تمام نماز کا اعادہ کریں گے۔ تو فرماتے فرق کیا ہے، حالانکہ اس والی صورت میں تو اور پورے طریقے سے نماز پڑھنا چاہیے، جب وہ کہہ رہا میں مجوسی تھا، مجوسی کی وجہ سے کا نماز ہو گئی۔ تو پتہ نا فرق یہ ہے کہ جب یہ کہنا نا کہ میں مجوسی ہوں، تو پھر مجوسی آدمی کا ایک مہینے تک نماز پڑھاتے رہنا تو یہ عقل سے بعید ہے، اور یہ بات جو ہے منکر ہے، ٹھیک ہے، یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسری کا احتمال ہے کہ بغیر وضو کی نماز کوئی پڑھا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان پر جو ہے کبھی مشتبہ طہارت کا معاملہ، تو یعنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا وضو ہے اور یہ سمجھ کر نماز پڑھا دیتا ہے، اب بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وضو نہیں تھا، تو اگر کوئی یہ خبر دیتا ہے تو اس کی بات مانی جاتی ہے نا، تصدیق کی جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے مجوسی کی حالت میں ایک مہینہ نماز پڑھا دی مسلمانوں کو، تو یہ بات جو ہے نہیں مانی جاتی، یہ مستنکر بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ فرق یہ ہے کہ ان اخبارہ الاول مستنکر بعید، فرق یہ ہے کہ اس امام کا پہلی خبر دینا تو یہ مستنکر ہے، یعنی کہ یہ اس کا انکار ہو جائے، قبول نہیں ہوگی، اور یہ قیاس سے بعید ہے۔ والثانی محتمل، اور دوسری بات جو ہے وہ اس میں احتمال ہے، احتمال کی گنجائش ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انسان پر طہارت کا معاملہ مشتبہ ہو جاتا ہے، وہ طہارت سمجھ کے نماز پڑھا دیتا، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ طہارت نہیں تھی، تو پھر اس کی تصدیق کی جاتی ہے۔ اقیمت بعد شروعہ متنفلا لا یقطعها ومفترضا یقطعها ولا یأثم، فرماتے ہیں کہ کسی انسان نے نفل نماز شروع کی، تو نفل نماز شروع کرنے کے بعد اقامت کہہ دی گئی، تو اب وہ اس نماز کو نہیں توڑے گا، ٹھیک ہے، نفل نماز ہے تو اس نماز کو جو ہے وہ 2 رکعت پر جو ہے پوری کر لے تاکہ وہ نفل رہے، تو اس کو جو ہے قطع نہیں کرے گا، بالکل ختم نہیں کرے گا، 2 پر سلام پھیر دے۔ وہ مفترضاً، اور فرض نماز شروع کرنے کے بعد جو ہے وہ اقامت کہہ دی گئی تو یقطعها، تو وہ اس کو وہیں پر توڑ دے گا اور گنہگار بھی نہیں ہوگا، اسے جو ہے 2 پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک پہ جو ہے توڑ کے جو ہے اور اس میں گنہگار بھی نہیں ہوگا وہ۔ فرق کیا ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ دیکھو جو اقامت کہی گئی ہے وہ فرض نماز کے لیے، اور یہ بھی فرض پڑھ رہا ہے، تو اب یہ اگر توڑے گا تو اصلاح کے لیے توڑے گا کہ تاکہ میں امام کے ساتھ پڑھ لوں، اور پہلے نفل اگر توڑے گا تو اس کی اصلاح نہیں ہوگی، وہ تو فرض پڑھنے کے لیے توڑے گا، اس لیے نفل میں یہ ہے کہ اسے کم سے کم 2 رکعت پر پورا کر لے تو وہ نفل رہے۔ تو فرق یہ ہے کہ ان الثانی، کہ دوسری والی صورت میں جو توڑنا ہے یہ نماز کی اصلاح کے لیے ہے، نہ کہ پہلی صورت میں۔ سور الفارت نجس لا بولھا للضرورت، فرماتے ہیں کہ چوہیا کا جھوٹا جو ہے وہ ناپاک ہے، اس کا پیشاب نہیں، تو یہ ضرورت کی بنیاد پر، یعنی کہ چوہیا کا جھوٹا جو ہے وہ ناپاک ہے اور اس کا پیشاب جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے، تو اس میں ضرورت، تو یہ چوہیا وغیرہ ہو گئی یا بلی، تو یہ طوافات میں سے ہیں کہ ان کا بہت زیادہ آنا جانا لگا رہتا ہے، اس لیے ضرورتاً جو ہے ان کا پیشاب جو ہے ناپاک نہیں قرار دیا گیا،
اور اگر ہاں جھوٹا بھی علامہ حموی حاشیے میں لکھتے ہیں کہ متون اور شروع فتاوی میں یہ ہے کہ جھوٹا مکروہ ہے، تو جھوٹا بھی مکروہ ہے۔ فرماتے ہیں وجدہ میتن فی دار الحرم معہ زنار وفی حجرہ مصحف یصلی علیہ مصحف۔ فرماتے ہیں کہ دار الحرم میں کوئی شخص مردار پایا گیا کہ جس کے ساتھ زنار تھا، زنار بندھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور ہاں وفی حجر ہی، اچھا یہ ہا کے کسرے کے ساتھ وفی حجر ہی، اور اس کی گود میں جو ہے وہ قرآن شریف ہے، تو گود میں قرآن شریف ہے اور دار الحرم میں یہ پایا گیا ہے اور زنار بندھا ہوا تھا اس کا، لیکن گود میں قرآن شریف ہے، یصلی علیہ، تو اب اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ وفی دار الاسلام، اور دار الاسلام میں کوئی شخص مردہ پایا گیا اور زنار بندھا ہوا ہے اور گود میں جو ہے وہ قرآن شریف ہے، لا، تب جو ہے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، حالانکہ دارالاسلام میں پڑھی جانا چاہیے، تو یہاں پر کیوں نہیں پڑھی جا رہی ہے؟ تو فرق کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں لِأَنَّهُ فِي دَارِ الْحَرَبِ قَدْ لَا يَجِدُ أَمَانًا إِلَّا بِهِ، تو فرماتے ہیں فرق یہ ہے اس لیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دار الحرم میں وہ امان نہیں پاتا ہے مگر اسی زنار کے ذریعے، تو ہو سکتا ہے کہ مسلمان شخص ہو اور اسے امان نہ مل رہی ہو دار الحرم میں، تو اس نے زنار باندھ لیا ہو، ٹھیک ہے، برخلاف دار الاسلام میں کہ دار الاسلام میں زنار باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کا مطلب اگر اس نے زنار باندھا ہے تو یہ مسلمان ہی نہیں ہوگا۔ کتاب الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا بیان، یجوز تعجیلها عن نصب بعد ملک نصاب وقبل الحول، تو فرماتے ہیں کہ دیکھو نصاب کا مالک ہونے کے بعد، ٹھیک ہے، نصاب کی ملکیت کے بعد کئی نصابوں کی زکوٰۃ پہلے نکالنا جو ہے وہ جائز ہے، وہ سال سے پہلے، ٹھیک ہے، تو ہاں ان نصبن یعنی نصاب کی زکوٰۃ پہلے نکالنا یہ جائز ہے نصاب کا مالک ہونے کے بعد اور سال پورا ہونے سے پہلے، اس لیے کہ حولان حول جو ہے وہ شرط ہے اور ملک نصاب جو ہے یہ سبب ہے، ٹھیک ہے، لیکن فرماتے ہیں ولا یجوز تعجیل العشر بعد الزرع قبل النبات، اور کھیتی اگنے سے پہلے، یعنی کھیتی تو کر دی اس میں لیکن وہی جس کی کھیتی کی ہے تو وہ غلہ اگنے سے پہلے عشر اس کا نکالنا، پہلے نکالنا یہ جائز نہیں ہے، تو عشر کی تعجیل جائز نہیں ہے کھیتی کے بعد اور اس کے اگنے سے، غلہ اگنے سے پہلے، تو بتانا فرق کیا ہے، حالانکہ یہ بھی جائز ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پر جو سبب ہے وہ ہے ملک نصاب اور وہ پایا جا رہا، حولان حول تو شرط ہے، اور یہاں پر جو سبب ہے وہ ہی نہیں پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ یعنی زراعت کے بعد جو ہے جو چیز موجود ہوتی ہے جس میں عشر ہوتا ہے وہ چیز موجود ہونا چاہیے، وہ چیز یہاں پر ہے نہیں غلہ، تو فرماتے ہیں والفرق، فرق یہ ہے کہ انہ فیہا تعجیل بعد وجود السبب، کہ زکوٰۃ میں جو تعجیل ہے وہ سبب کے پائے جانے کے بعد ہے، اور عشر میں جو تعجیل ہوگی تو وہ سبب کے پائے جانے سے پہلے ہوگی۔ علامہ حموی ہاشم فرماتے ہیں کہ اس طور پر بھی فرق بیان کر سکتے ہیں کہ دیکھو جو زکوٰۃ ہو رہی ہے وہ درہم و دنانیر کے اعتبار سے ہوتی ہے تو وہ خلقی ثمن ہے، ٹھیک ہے، اور تجارت کے لیے جو ہے درہم و دنانیر ہوتے ہیں تو نمو تجارت سے وہ حاصل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن زمین جو ہے وہ خود نامی نہیں ہے، وہ تو کھیتی سے ہی نامی ہوگی، تو اس میں جو کھیتی پائی جائے گی اور جو غلہ پایا جائے گا تو اسی کی وجہ سے جو ہے زمین قابل یعنی عشر تب واجب ہوتا ہے اس میں جب وہ چیز نکل آئے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی فرق ہے۔ فرماتے ہیں الوکیل بدفعها لقرابته ونفسه وبالبیع لا یجوز، تو فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کو ادا کرنے کا وکیل کسے بنایا، تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا وکیل کسی شخص کو بنایا تو وہ وکیل جو ہے وہ اپنے قرابت یا خود اپنے لیے جو ہے اس زکوٰۃ کو ادا کر سکتا ہے، تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا وکیل ہے نا،
تو وہ وکیل جو ہے زکوٰۃ اپنے قریبی شخص کو دے دے یا خود اپنے لیے رکھ لے اسے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن فرماتے ہیں وبالبیع، یعنی الوکیل بالبیع، اور بیع کا وکیل اگر جو ہے اپنی قرابت یعنی رشتہ دار سے بیع کرے یا خود اپنے لیے بیع کر لے، لا یجوز، یہ جائز نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں فرق کیا ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ دیکھو صدقے کی بنا جو ہے وہ چشم پوشی پر ہوتی ہے، چشم پوشی ہوتی ہے اس میں کہ چلو جس کو دیو جو ہے زکوٰۃ ادا ہو جائے، تو اب چاہیں یہ اپنے قریبی کو دے دے یا خود جو ہے خود فقیر ہو تو خود رکھ لے، ہے نہیں، تو وہ یہ کہے گا زکوٰۃ ادا ہو گئی بس کافی ہے۔ لیکن جو عقد معاوضہ ہوتا ہے فرماتے ہیں اس کی بنا جو ہے وہ تنگی پر ہوتی ہے، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ ایسے انسان کو بیچنا جس سے زیادہ پیسہ ملے۔ وہی فرماتے ہیں کہ صدقے کی بنا علی المسامحتی وہ چشم پوشی پر ہوتی ہے، والمعاوضتی یعنی مبن المعاوضتی علی المضایقتی، اور عقد معاوضہ کی بنا جو ہے وہ تنگی پر ہوتی ہے۔ تو اب یہ اپنے رشتہ داروں سے بیع کرے گا یا خود اپنے لیے کرے، تب تو جو ہے بدرج اولا یہ یعنی جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ تنگی پر ہوتی ہے نا، تو اب مالک یہ سمجھے گا کہ اس نے اپنے رشتہ دار کو جو بیچا نا تو بہت ہلکے میں بیچا ہوگا، اس نے بہت کمی کے ساتھ بیچا ہوگا، تو اس لیے یہ تہمت لگے گی، لیکن صدقے میں ایسا نہیں ہوگا، وہ تو زکوٰۃ ادا ہو جائے کسی کو، تو یہ تنگی پر ہے عقد معاوضہ۔ فرماتے ہیں شک فی ادائہا بعد الحول اداہا وفی اداء الصلاۃ بعد الوقت لا، تو زکوٰۃ کے ادا کرنے میں تو سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی میں شک ہو گیا کہ پتہ نہ ادا کریے یا نہیں کریے، تو ادا دوبارہ ادا کر دے وہ، لیکن وقت کے بعد نماز کی ادائیگی میں شک ہوا کہ پتہ نہ میں نے نماز ادا کی ہے یا نہیں، تو شک ہو گیا تو لا، کیونکہ وقت نکل گیا ہے، تو وقت کے بعد اب جو ہے اس کو جو ہے دوبارہ ادا نہیں کرے گا۔ تو اس میں فرق کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں دیکھیے والفرق ان جمیع العمر وقتها، فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کا وقت تو ساری عمر ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت ساری عمر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہاں پر دیکھو نماز جب زیادہ اہم ہے تو ظاہر یہ ہے کہ اس کی بھی ادائیگی ہونی چاہیے نا، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ زکوٰۃ کو تو ادا کر دے لیکن نماز کو ادا نہیں کر سکتا، تو فرق یہی ہے کہ زکوٰۃ کا وقت وہ پوری عمر ہوتی ہے، فہیا، تو یہ زکوٰۃ جو ہے جب اس کا وقت جو ہے بہت زیادہ ہے تو یہ اس نماز کی طرح ہو گیا کہ جس نماز کی ادائیگی میں شک ہو وقت کے اندر ہی، تو وقت کے اندر اگر نماز کی ادائیگی میں شک ہوتا ہے نا تو پھر حکم یہ دیا جاتا ہے کہ وہ نماز کا اعادہ کر لے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے یہاں پر ہوگا زکوٰۃ کا معاملہ جو اشترا زعفرانا لیجعلہ علی کعک التجارت لا زکوٰۃ فیہ، فرماتے ہیں کسی نے زعفران اس لیے خریدا کہ اس کو تجارت کی جو ہے ایک قسم کی مٹھائی ہوتی ہے کاک، انگریزی مٹھائی، تو تجارت کے کیک پر اس سے جو ہے وہ رکھے گا، ٹھیک ہے۔ تو تجارت کے کیک پر یعنی اس میں تجارت ہوگی اس مٹھائی پر، تو اس کے کیک پر اس زعفران کو جو ہے وہ رکھے گا، لا زکوٰۃ فیہ، تو اب اس زعفران میں جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، ولو کان سمسمن، اور اگر وہ تل ہو جو اس تجارت کے کیک پر رکھی جا رہی ہے، تو اگر وہ تل ہو وجبت، تو زکوٰۃ واجب ہوگی، حالانکہ تل تو جو ہے وہ باریک باریک ہوتے ہیں، تو اس میں زکوٰۃ کیوں واجب ہو رہی ہے اور زعفران میں واجب نہیں ہو رہی ہے؟ تو یہ فرق کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں فرق یہ ہے کہ ان الاول مستہلک دون الثانی، کہ جو زعفران تو ایک خوشبو ہوتی ہے نا، تو وہ ڈال دی جائے گی تو وہ تو ہلاک ہو جاتی ہے، لیکن جو تل ہیں تو وہ موجود رہتے ہیں، وہ ہلاک نہیں ہوتے ہیں، تو اس لیے زکوٰۃ ہوگی۔ والملح والحطب للطباخ والحرد والصابون للقصار والشب والقرز للدباغ کالزعفران، فرماتے ہیں کہ دیکھیے نمک اور لکڑی پکیا کے لیے، تو جو ہے نمک اور لکڑی جو ہے وہ کھانا پکانے والے کے لیے، اور حرد، تو حرد کا معنی آتا ہے اشنان، جس سے کھانے کے بعد جو ہے لوگ ہاتھ دھوتے تھے، تو حرد، اور صابن جو ہے للقصار وہ دھوبی کے لیے،
والشب والقرز للدباغ، اور فرماتے ہیں اور شب، تو شب جو ہے یہ پھٹکری کی طرح جو ہے نا ایک نمک ہوتا ہے، اس کا رنگ سفید ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بعض کا نیلگوں ہوتا ہے، تو یہ جو ہے پھٹکری کی طرح جس سے جو ہے دباغت دی جا سکتی تھی، تو یہ پھٹکری جیسا نمک، اور قرض یعنی یہ قرض کے جو پتے ہوتے ہیں کہ جن سے دباغت دی جاتی تھی، تو للدباغ وہ دباغت دینے والے کے لیے یہ زعفران کی طرح ہیں، کیونکہ یہ سب کے سب جو ہے نا ان چیزوں کو ہلاک کر دیتے ہیں، تو یہ سب چیزیں ہلاک ہو جاتی ہیں تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور فرماتے ہیں والعصفر والزعفران للصباغ کالسمسم، اور عصفر، تو عصفر یہ زرد رنگ کی ایک جو ہے بوٹی ہوتی ہے، اور اس سے جو ہے رنگنے کا کام لیا جاتا ہے، اور زعفران تو ظاہر سی بات ہے زعفران بھی اگر اس کام کے لیے لیا جائے تو صباغ کے لیے، رنگریز کے لیے، تو رنگریز جو ہے وہ اسے رنگے گا، تو یہ تو موجود رہے گے، تو یہ تل کی طرح ہے، تو بتا فرق بالکل ظاہر ہے کہ جہاں پر باقی رہے گا وہ تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی، اور جو بالکل ہلاک ہو جائے، ختم ہو جائے، وہاں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ کتاب الصوم، روزے کا بیان، نظر صوم یومین فی یوم لا یلزمہ الا واحد ولو نظر حجتین فی سنۃ لزمتاہ، اگر ایک دن میں 2 دن کے روزے کی نظر مان لی کہ میں ایک دن میں 2 دن کے روزے رکھوں گا، تو ایک دن میں تو ایک ہی رکھ پائے گا نا، تو ایک دن میں جو ہے وہ 2 دن کے روزے کی نظر مان لی اس نے، تو فرماتے ہیں اس پر جو ہے وہ ایک ہی دن کا روزہ لازم ہوگا، اور اگر ایک سال میں 2 حج کرنے کی نظر مان لی تو اس پر دونوں لازم ہو جائیں گے۔ تو فرق یہ کیوں ہے؟ حالانکہ جیسے وہ نہیں ہو رہا ہے ایسے ایک ہی حج ہونا چاہیے یہاں بھی، تو بتائیں فرق یہ ہے کہ امکان حجتین فیہا بنفسہ وبالنائب، کہ 2 حج کرنا تو ممکن ہے ایک سال میں، کہ ایک خود کر لے اور ایک نائب سے کرا دے اپنے، تو یہ تو ممکن ہے، برخلاف جو ہے روزے کے، کہ روزہ تو یہ بدنی عبادت ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے یہ خود ہی کر سکتا ہے، ایسے نہیں دوسرے سے روزہ رکھوا دیں، اس میں نہیں ہوگا۔ ذاق فی رمضان مع الملح قلیلا کفرا ولو کثیرا لا، فرماتے ہیں رمضان میں اگر نمک کے ساتھ جو ہے کچھ چکھا، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے دن میں کسی نے نمک کے ساتھ جو ہے وہ چکھا، تھوڑا چکھا، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب نمک کے ساتھ چکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی نمک کو چکھا، تو تھوڑے سے نمک کو جو ہے چکھا تو کفارہ، اب جو ہے قضا تو کرے گا لیکن وہ کفارہ بھی دے گا، ولو کثیرن، اور اگر بہت زیادہ جو ہے اس نے چکھا ہے لا، تو اب وہ کفارہ نہیں دے گا، یعنی روزہ تو ٹوٹ گیا لیکن کفارہ نہیں دے گا، تو دونوں صورتوں میں روزہ تو ٹوٹا ہے، لیکن اگر ہلکا سا نمک چکھا ہے تو پھر جو ہے کفارہ بھی جو ہے واجب ہوگا۔ لیکن علامہ حموی ہاشم فرماتے ہیں کہ یعنی نمک چکھا تو اس سے یہ وہم ہو رہا ہے کہ چکھنے سے ہی روزہ ٹوٹ جائے گا، وہ کفارہ واجب ہوگا، حالانکہ ایسے نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اگر نمک کچھ چکھا جو ہے اور اس کو جو ہے اگل دیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور روزے دار کے لیے یہ اجازت ہوتی ہے کہ اگر وہ یہ دیکھے کہ یہ عمدہ ہے یا بیکار تو جو ہے خریدنے کی ضرورت کی وجہ سے چکھ سکتا ہے، اور ایسے ہی جب آقا یا شوہر بد اخلاق ہو تو بیوی کو اجازت ہوتی ہے وہ کھانا چکھ لے، ہلکا چکھ لے، تو لیکن اس میں جو بتایا گیا ہے تو یہ ایک قول کے مطابق ہے، کہ ایک قول یہ ہے کہ کفارہ واجب ہو جاتا ہے، اور دوسرا قول جو ہے اس میں یہ ہے کہ وہ مطلقاً جو کچھ بھی واجب نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نہ روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ کفارہ واجب ہوتا ہے، لیکن یہ ایک قول کے مطابق ہے۔ وہی فرماتے ہیں کہ نمک کے ساتھ اگر رمضان کے دن میں چکھا تھوڑا سا، تو تھوڑا سا جو ہے چکھ لیا تو کفارہ ہو، تو روزہ تو ٹوٹے ہی، کفارہ بھی دے گا، اور اگر زیادہ جو ہے چکھا ہے تو روزہ ٹوٹ گیا لیکن کفارہ نہیں دے گا۔ فرق کیا ہے؟ فرماتے لِأَنَّ قَلِيلَهُ نَافِعٌ، اس لیے کہ تھوڑا سا جو چکھا ہے نا کم، تو وہ نفع بخش ہے، ٹھیک ہے، تو نفع بخش کیسے ہے؟ تو وہ اس لیے کہ حضور نے حدیث میں فرمایا نا کہ نمک سے جو ہے وہ ابتدا کرو اور نمک پہ ہی جو ہے اختتام کرو، اس لیے کہ اس میں 70 بیماریوں سے جو ہے شفا ہے، اور ادنا درجے کی بیماری وہ جنون، جزام اور بر سے ہیں، تو بڑی بڑی کتنی بیماری جو ہے دفع ہو جائیں گی۔ لیکن اگر بہت زیادہ جو ہے نمک کھا لیا
تو یہ تو نقصان دہ ہے، تو یعنی تو کفارے کے ساقط کرنے میں یہاں شبہ ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر کفارہ جو ہے واجب نہیں ہوگا۔ وَكَثِيرُهُ مُضِرٌ، تو بہت زیادہ مضر ہے۔ تو وقضا وکفرا بابتلاء سمسمۃ من خارج، تو فرماتے ہیں اگر باہر سے ایک تل نگل لیا تو اس تل کے نگلنے کی وجہ سے روزے کی قضا بھی کرے گا اور کفارہ بھی دے گا، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں لا ان مدغہ، اور اس صورت میں جو ہے نہیں کہ اگر اس کو جو ہے نگل لیا، اس کو چبا دیا، تو دیکھو نگلنے کی وجہ سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے، اور اس صورت میں نہیں کہ اگر اس کو چبا دیا۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا تَتَلَاشَى بِالْمَضْغِ، تو فرماتے ہیں اس لیے کہ چبانے کی وجہ سے جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گا، دون الابتلاع، نگلنے کی وجہ سے نہیں، نگلنے کی وجہ سے تو پیٹ میں ہی پہنچ جائے گا۔ کیوں؟ جب چبا دیا تو ہلاک ہو جائے گا، وہ وہیں اٹک جائے گا منہ میں کہیں، تو وہ جو ہے پیٹ میں داخل نہیں ہوگا، لیکن جب نگل لیا نا تو ڈائریکٹ پیٹ میں چلا جائے گا۔ کتاب الحج، حج کا بیان، لو رمل جمرتا بالبعر جازا وبالجواہر لا، تو فرماتے ہیں کہ اگر جمرے پر کنکری مارتے ہیں نا شیطان کو، تو جمرے پر جو ہے وہ مینگنی سے جو ہے مارا، کچھ ملا نہیں تو مینگنی اٹھا کے جو ہے مارا، تو جازا یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی رمی ہو جائے گی مینگنی سے، لیکن فرماتے ہیں وبل جواہری، اور اگر موتیوں سے جو ہے رمی کی ہے تو لا، تو یہ جائز نہیں ہے موتیوں سے کرنا، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے اس میں کیا ایسے موتی جو ہے وہ سونا چاندی کے بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے، موتی ہو یا موتی ہو جواہر، تو فرماتے تب جو ہے یہ رمی جائز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ استخفافًا بالشیطان، اس لیے کہ اصل مقصود ہوتا ہے شیطان کی تحقیر اور اس کی تذلیل، تو شیطان کو ذلیل کرنا مقصود ہوتا ہے، اور جب مینگنی گوبر سوبر مارا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کی تحقیر ہوگی، اور وہ موتی وہ سب پھینکے جائیں گے، وہ تو سمجھو پھول برس رہے ہیں میرے اوپر، تو اس میں اس کا اعزاز ہوگا، تو اس لیے وہ رمی جائز نہیں ہوگی۔ فرماتے لِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ اسْتِخْفَافًا بِالشَّيْطَانِ، اس لیے کہ پہلی والی صورت میں شیطان کے ساتھ استخفاف ہوگا، اس کی تحقیر ہوگی، تو یعنی مقصود حاصل ہو جائے گا۔ وَفِي الثَّانِي إِعْزَازُهُ، اور دوسری والی صورت میں تو شیطان کا اعزاز ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور اگر پیچھے کے عطف کے طور پر پڑھیں تو وَفِي الثَّانِي إِعْزَازَهُ، استخفافاً پر عطف۔ فرماتے ہیں لو دلل محرم علی قتل سید لازمہ الجزاء ولو دل علی قتل مسلم لا، اگر محرم نے شکار کے قتل پر رہنمائی کی تو اس پر جو ہے جزا لازم ہوگی، دم واجب ہوگا، اور اگر مسلمان کے قتل پر رہنمائی کی تو پھر اس پر جو ہے جزا یعنی دم واجب نہ ہوگا، حالانکہ اس میں جو ہے دم واجب ہونا چاہیے، جیسا کہ شکار کے قتل پر رہنمائی کی تب ہو رہا ہے۔ تو اب اس کا جواب کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اس میں فرق یہ ہے کہ ان الاول محظور احرامہ، ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں کہ جو شکار کے قتل پر جو ہے رہنمائی ہے نا، تو یہ پہلی جو چیز ہے تو یہ ممنوع ہے، ٹھیک ہے، احرام میں، تو یہ ممنوعات احرام سے ہے پہلی والی چیز۔ والثانی محظور بکل الحال، اور دوسرا جو ہے مسلمان کے قتل پر رہنمائی، یہ تو ہر حال میں ممنوع ہے، تو صرف ممنوعات احرام سے ہے، ہر حال میں ممنوع نہیں ہے شکار کے قتل پر رہنمائی، لیکن یہ تو ہر حال میں ممنوع ہے کہ چاہے حرم میں ہو یا غیر حرم میں مسلمان کے قتل پر رہنمائی نہیں کی جائے گی، تو اس وجہ سے پہلی والی صورت میں تو دم واجب ہوگا، دوسری والی صورت میں نہیں۔ فرماتے ہیں ولو غلطوا فی وقت الوقوف لا اعادۃ وفی الصوم والاضحیۃ اعادوا، اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو غلام نے حج کیا، اب حج کرنے کے بعد وہ آزاد ہو گیا، تو اب حکم یہ ہے کہ وہ دوبارہ جو ہے اسلام کا حج کرے، ٹھیک ہے، لیکن اگر فقیر نے حج کر لیا پھر وہ بعد میں مالدار ہو گیا تو اب اس پر دوبارہ حج لازم نہیں ہے،
وہ اس کو وہی کافی ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ حالانکہ غلام جب آزاد ہو گیا تو پھر وہ دوبارہ حج کر رہا ہے، لیکن فقیر نہیں کر رہا۔ جب فقیر کو کافی ہے تو پھر اسے بھی کافی ہونا چاہیے۔ لیکن فرق کہہ رہے ہیں یہ ہے کہ دیکھیے فقیر کے حق میں سبب منعقد ہے، فقیر کے حق میں، لیکن غلام کے حق میں نہیں ہے سبب۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج کے واجب ہونے کی جو شرط ہے نا کہ وہ اتنے مال کا مالک ہونا چاہیے خود، تو سب چیز کا مالک تو اس کا آقا ہوتا ہے، وہ تو اہل ہی نہیں ہے۔ تو حج کے واجب ہونے کی جو شرط ہیں وہ شرطوں کی اس کے اندر اہلیت ہی نہیں ہے غلام کے اندر، تو اب اس پر حج لازم ہی نہیں تھا، یعنی تو سبب وجوب جو تھا وہ غلام کے حق میں منعقد نہیں ہوا۔ لیکن یہی اگر فقیر دیکھا جائے تو فقیر جو ہے وہ مال کی ملکیت کا اہل ہوتا ہے، یعنی وہ مال کا جو ہے مالک بنتا ہے، تو سبب وجوب حج اس کے حق میں منعقد ہوگا، اور اس سبب کے پائے جانے کے بعد، یعنی کہ جو حج کے واجب ہونے کا سبب ہے ملکیت مال، تو یہ سبب پائے جانے کے بعد اگر وہ حج کرے گا تو ظاہر سے بات ہے کہ اس کا حج جو ہے وہ اسلام کا حج ہو جائے گا۔ لیکن غلام جو ہے وہ جو حج کرے گا تو اس کے حق میں وہ واجب نہیں ہوا، تب اس نے حج کر لیا، بعد میں یہ آزاد ہوا اور پھر ملکیت مال اسے حاصل ہوئی تو پھر جو ہے یہ اس پر حج فرض ہو جائے گا، پھر یہ حج کرے گا۔ تو یہ فرق ہے، اور فرماتے ہیں فرق یہ ہے کہ فقیر کے حق میں تو سبب منعقد ہے، غلام کے حق میں نہیں۔ والصبی کالعبد، اور نابالغ بچہ وہ غلام کی طرح ہے، یعنی کہ اس کے حق میں بھی سبب منعقد نہیں ہے، تو پھر اگر اس نے حج کر لیا تو وہ اسلام کے حج کے قائم مقام نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں والاعمى والزمن والمرأة بلا محرم کالفقیر، تو اندھا شخص اور لنجا عورت بغیر محرم کے یہ فقیر کی طرح ہے، مطلب اندھے نے حج کیا پھر اکھیارا ہو گیا، لنجے نے حج کیا پھر صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے، عورت نے بغیر محرم کے حج کیا بعد میں محرم مل گیا، تو یہ ان کے کیونکہ سبب تو ان کے حق میں منعقد تھا نا، سبب پایا رہا، تو اس وجہ سے یہ فقیر کے مثل ہیں، ان کا حج جو ہے وہ حجۃ الاسلام کے قائم مقام ہے۔ ہاں، تو اس مسئلے کا دیو ترجمہ رہ گیا ولو غلطوا فی وقت الوقوف، تو اگر وقوف کے وقت میں جو ہے غلطی ہو گئی، مطلب یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کو جو ہے وقوف عرفہ ہونا تھا، لیکن اس میں غلطی ہو گئی اور قربانی کے دن جو ہے وقوف کر لیا، گواہوں نے گواہی بھی دے دی کہ ذی الحجہ کا انہوں نے چاند دیکھا ہے اور یقین سے معلوم ہے کہ آج جو ہے قربانی کا دن ہے، تو اب ان پر جو ہے وقوف عرفہ کا اعادہ ان پر نہیں ہے، لا اعادتا، تو اعادہ لازم نہیں ہے۔ وفی الصوم والاضحیۃ اعادوا، لیکن روزے اور قربانی میں جو ہے اگر غلطی ہو گئی تو پھر وہ اعادہ کریں گے۔ کیوں؟ فرق کیا ہے؟ تو بتائیں فرق یہ ہے کہ ان تدارکہ فی الحج متعذر، کہ حج میں جو ہے وقوف کا تدارک کرنا، یعنی اس کی بھرپائی جو ہے یہ متعذر ہے، دشوار ہے کہ وہاں دوبارہ کرنے جائیں گے۔ وفی غیرہ، اور اس کے علاوہ وقوف کے علاوہ چاہے روزہ ہو یا قربانی، تو اس میں جو ہے وہ تدارک اور بھرپائی یہ اتنے دشوار نہیں ہے، یہ آسان ہے۔